یہ بیعت نہیں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ہاں خدا تعالیٰ سے شکوے کا کوئی دور کا بھی مضمون کہیں دکھائی نہیں دیتا، اشارتاً کنایتاً کلیتاً خدا تعالیٰ کی رضا پر راضی، اور مقصود بذات اللہ تعالیٰ رہا، نہ کہ ثواب اور جزا۔ امام آلوسی کہتے ہیں کہ اس قسم کی مبہم جزا دراصل خود خدا تعالیٰ کی جزا دراصل خود خدا تعالیٰ بن جاتا ہے، یعنی تجلی حق تعالیٰ جزا ہوتی ہے، لیکن اس کا ذکر تفصیل سے نہیں ملتا ہے، حالانکہ قرآن کریم نے اس مضمون کو کھول کر بیان فرمایا ہے۔ جیسا کہ فرمایا بعض اپنے راضی بندوں پر، جو راضی اور مرضی بندے ہوتے ہیں، جب ان کی وفات کا وقت آئے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ آتا ہے تو میں ان سے کہتا ہوں کہ یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہ اے راضیۃ مرضیہ انسان، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے بندہ جو میرا بندہ ہے، جو اب میری روح میرے سپرد کرنا چاہتا ہے، میری طرف لوٹ آ، ایسی حالت میں لوٹ آ کہ تو راضی اور مرضیہ بھی ہے، تو مجھ سے راضی رہا ہمیشہ اور میں ہمیشہ تجھ سے راضی رہا۔ فادخلی فی عبادی، یہاں جنت کے مضمون کو پیچھے پھینک دیا ہے۔ جنت تو ان کی تمنا ہی نہیں تھی، ان کی تمنا تو رضائے باری تعالیٰ تھی، تو فرمایا فادخلی فی عبادی، میں تجھے یہ مرتبہ عطا کرتا ہوں کہ میرے عباد میں شامل ہو۔ اور یاد رکھیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا تعالیٰ نے عبداللہ کا لقب عطا فرمایا ہے، اگرچہ سب انبیاء عباد اللہ تھے، مگر عبداللہ لقب سوائے حضرت محمد رسول اللہ کے کسی کو عطا نہیں ہوا۔ بس یہاں بھی سر فہرست آپ ہی ہیں، وہ عباد جن سے یہ خطاب ہوگا فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اس میں دیکھیں جنت کو پیچھے رکھا ہے، تو جزا کو مبہم رکھا تو گیا ہے، لیکن اس ابہام کی تشریح خود قرآن کریم نے دوسری جگہ بیان فرما دی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی ہمیشہ یہی تمنا پیش نظر رکھی کہ خدا ملے، اور جنت اور ثواب اور اس قسم کی دوسری چیزیں ان کی طرف دھیان کبھی نہیں گیا۔ آپ فرماتے ہیں ہمارا بہشت ہمارا خدا ہے، ہماری اعلیٰ لذات ہمارے خدا میں ہیں، کیونکہ ہم نے اس کو دیکھا اور ہر ایک خوبصورتی اس میں پائی۔ یہ دولت لینے کے لائق ہے اگرچہ جان دینے سے ملے، اور یہ لال خریدنے کے لائق ہے اگرچہ تمام وجود کھونے سے حاصل ہو۔ اے محروموں، اس چشمے کی طرف دوڑو کہ وہ تمہیں سیراب کرے گا۔ یہ زندگی کا چشمہ ہے جو تمہیں بچائے گا۔ میں کیا کروں اور کس طرح اس خوشخبری کو دلوں میں بٹھا دوں، کس دف سے میں بازاروں میں منادی کروں کہ تمہارا یہ خدا ہے تا لوگ سن لیں، اور کس دوا سے میں علاج کروں تا سننے کے لیے لوگوں کے کان کھلیں۔ اگر تم خدا کے ہو جاؤ تو یقیناً سمجھو کہ خدا تمہارا ہی ہے۔ یہ راضیۃ مرضیہ کی تفسیر ہے اصل میں۔ اگر تم خدا کے ہو جاؤ تو یقیناً سمجھو کہ خدا تمہارا ہی ہے۔ اس میں راضیتاً کے نتیجے میں مرضیہ کی نعمت عطا ہوتی ہے، یہ یاد رکھنے والا نقطہ ہے۔ اور عجیب بات ہے کہ خدا نے اپنا ہونا بندے کے اختیار میں رکھ دیا ایک قسم کا، اور یہاں بھی جبر اور قدر والی بحث حل ہو جاتی ہے اس مقام پر پہنچ کے۔ ویسے تو خدا کی مرضی کے خلاف کون ہے جو خدا کو اپنا سکے، لیکن خدا نے اپنی مرضی خود بندے کے ہاتھ میں رکھ دی۔ جہاں تک عشق کا تعلق ہے، جہاں تک محبت کا تعلق ہے، فرمایا فیصلہ کرنا اور مجھ سے محبت کرنا تمہارا کام ہے۔ اگر تم کرو گے، تم راضیہ ہو، تو میں یقین دلاتا ہوں کہ مرضیہ بھی بن جاؤ گے۔ اگر تم مجھ سے راضی ہوگو تو میں تم سے ضرور راضی ہوں گا۔
یہ وہ مفہوم ہے جس کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس مضمون کے آخر پر یوں فرمایا، اگر تم خدا کے ہو جاؤ گے تو یقیناً سمجھو کہ خدا تمہارا ہی ہے۔ بس اس کا فیصلہ کہ ہمارا انجام کیسے ہوتا ہے، ہم عباد الشکور میں شامل ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہے جس کے لیے مرنے کا انتظار کرنا پڑے یا اگلے جہان جا کر معلوم ہو کہ کیا ہوگا۔ ہر انسان اپنے نفس پر بصیرہ ہوتا ہے، وہ جانتا ہے کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں اور کس کا ہوں۔ وہ جو دنیا کے ہیں ان کو بھی علم ہے کہ وہ دنیا کے ہیں، وہ جو خدا کے ہیں ان کو علم ہے کہ وہ خدا کے ہیں۔ بس جن کا علم ان کے تجربے پر مبنی ہو اور روزمرہ کی زندگی میں جب بھی خدا اور غیر خدا کے سوالات اٹھتے ہوں اور ہر بار وہ خدا کی طرف مڑتے ہیں اور غیر اللہ کو چھوڑ دیتے ہوں، ان کے متعلق یہ خوشخبری ہے کہ اگر تم خدا کے ہو جاؤ گے، یعنی یقیناً تم خدا کے ہو چکے ہو، تو یقیناً سمجھو کہ خدا تمہارا ہی ہے۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبد شکور تھے، اور عبد شکور کا وہ مفہوم ہے جو میں بیان کر رہا ہوں کہ جب خدا سے محبت ہر مقصود پر غالب آ چکی ہو تو دنیا کی کسی حالت میں بھی انسان کو رکھا جائے، دین کی کسی حالت میں بھی انسان کو رکھا جائے، یہ ایک ثانوی بات، یہ باتیں ثانوی بن جاتی ہیں۔ خدا اول ہے، اور شکر اس بات پر ہے کہ خدا میرا ہے اور میں خدا کا ہوں۔ اس لیے خدا تعالیٰ کی طرف سے کڑوا پھل ملے یا میٹھا پھل ملے، یہ بے معنی اور بے تعلق بات بن جاتی ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے لکھا ہے کہ اگر رضائے باری تعالیٰ جہنم جانے میں نصیب ہوتی ہو تو میں خوشی سے جہنم میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ یعنی رضا ایک ایسی چیز ہے جو آخری جنت ہے انسان کی، اور وہ شکر پیدا کرتی ہے۔ ورنہ جہاں رضا میں کمی آئے گی وہاں شکر میں کمی آئے گی۔ وہ لوگ جو نعمت سے زیادہ تعلق رکھتے ہیں اور نعمت عطا کرنے والے ہاتھ سے نسبتاً کم تعلق رکھتے ہیں، جب نعمت عطا کرنے والا ہاتھ رک جائے تو اس ہاتھ کے خلاف شکوہ پیدا ہوتا ہے۔ جب نعمت عطا کرنے والا ہاتھ کہیں ابتلا میں ڈال دے، کوئی کڑوا پھل دے دے، تو اس کے خلاف شکوہ پیدا ہوتا ہے۔ اگر محبت ہاتھ سے ہو تو نعمت آتی ہے اس ہاتھ سے یا کچھ اور آتا ہے، یہ بے معنی اور بے حقیقت سی چیز بن جاتی ہے۔ ویسی ہی بات ہے جیسے ایک وہ ایاز اور محمود اور ایاز کے متعلق بیان کیا جاتا ہے، یا کسی اور کے متعلق ہوگا، مگر ایک بادشاہ اور اس کے ایک پیارے غلام کے متعلق یہ واقعہ ہے کہ امراء اور وزراء اور دوسرے مقربین جو دربار میں بادشاہ کے گرد رہا کرتے تھے، وہ ایک غلام یعنی غالباً ایاز ہیں، ان سے بہت زیادہ حسد کرنے لگے اور چاہتے تھے کہ بادشاہ کی نظر میں اس کو گرائیں۔ ایک موقع پر بادشاہ نے، ایک اور واقعہ ہے، میں وہ بیان نہیں کرنا چاہتا اس وقت، یعنی میں پھر بھی کہہ رہا ہوں کہ مجھے یاد نہیں ہے، ہو سکتا ہے یاد نہ ہو، کوئی بھی ہو، اس لیے نام لیے بغیر بات کرتا ہوں۔ ایک بادشاہ کا مقرب ایسا تھا جس سے باقی حواری حسد کرنے لگے۔ ایک موقع پر بادشاہ ان کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ تم میں اور ان میں فرق کیا ہے۔ چنانچہ ایک دفعہ ایک بہت ہی بڑا اور خوشنما سردہ یا گرما اس قسم کی کوئی چیز بادشاہ کو پیش کیے گئے۔ اس نے ایک قاش کاٹی اور کھائی، اور اس کے بعد وہ قاش اپنے اس محبوب غلام کو دے دی جو سب سے زیادہ پیارا تھا، اور وہ اس نے کھائی اور خوب مزے لے کے کھائی۔ پھر بادشاہ نے ایک اور قاش کاٹی اور اس گروہ کے سردار کو دی جو یہ حسد میں سب سے آگے تھا کہ تم بھی چکھو۔ اس نے ایک لقمہ لیا ہے اور تھو تھو کرنے لگے، اتنا خطرناک بدمزہ، اتنا کڑوا، میں حیران ہوں کہ آپ نے کس طرح کھا لیا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ یہی بتانے کے لیے کہ تم میں اور اس میں فرق کیا ہے، میں نے یہ پہلے اس کو دی تھی پھر تمہیں دی تھی۔ اس کو میرے ہاتھ سے محبت ہے جو عطا کرنے والا ہاتھ تھا،
اس کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ اس ہاتھ سے کیا آتا ہے. اس نے کڑوی کاش بھی اس طرح مزے سے کھائی ہے کہ جیسے اسے کوئی جنت کی نعمت عطا ہو گئی. اور تم پر میں اتنے احسان کرتا ہوں، آج ایک کڑوا گھونٹ میری خاطر بھرنا پڑا ہے اور تمہارا چہرہ بگڑ گیا ہے. یہ فرق ہوا کرتا ہے عبد شکور اور غیر عبد شکور میں. تو ان معنوں میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی جو بظاہر سخت دکھوں میں کٹی ہے، آپ کی زندگی میں جو آپ نے شکر ادا کیا ہے خدا تعالیٰ کا، وہی شکر اصل حقیقت اور معنی رکھتا ہے. نعمتوں میں پلنے والے کے شکر کا کیا پتہ اس کی کیا حیثیت ہے، کل نعمتیں ٹل جائیں تو وہ شکر بھی ٹل جائے. لیکن جس شخص کی آغاز سے لے کر انجام تک دنیاوی دکھوں میں زندگی مبتلا ہوئی ہو، جس کی پیدائش سے پہلے اس کے والد کا انتقال ہو چکا ہو، چھوٹی عمر میں جس کی والدہ اس کو چھوڑ کر چلی گئی ہو، اپنے رشتہ داروں میں پلا ہو، جس نے جب خدا کی خاطر ایک دعویٰ کیا ہو تو سارے عزیز اس کو چھوڑ چکے ہوں سوائے ایک آدھ کے، اور سارے وہ اپنے ہم قوم، ان کے سردار، ان کے چھوٹے اور بڑے سب، جو پہلے امین اور صدیق کہا کرتے تھے، وہ جھوٹا اور قسم کے گندے ناموں سے اس کو یاد کرنے لگے، اور پھر اول سے آخر تک مسلسل جد و جہد میں زندگی کٹے، سارا دن خدا کے کام کرے اور سارا رات خدا کے حضور کھڑا رہے یہاں تک کہ اس کے پاؤں سوج جائیں. وہ عبد شکور ہے. اور اول معنوں میں اسی کی متعلق ذکر ہے کہ جب وہ خدا کے حضور حاضر ہوگا تو اس وقت خدا کی آواز اس کو سنائی دے گی، یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. میرے نزدیک وہ جنت کھلی ہی نہیں جب تک محمد رسول اللہ واپس نہیں گئے. عباد کا سردار جب تک داخل نہ ہو، کسی اور کا کیا کام ہے کہ اس کا افتتاح کرے اس جگہ کا. دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی جب افتتاح ہوتے ہیں تو سردار کو بلایا جاتا ہے. بس میرے نزدیک حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جنت کا افتتاح کرنے والے ہیں جو عبادی کی جنت ہے. انہیں جنت نام بھی نہیں دیا گیا، خدا کے عباد کی جگہ ہے. وہ شاکرین کی اصل جزا وہ ہے. بس اس شکر کے مفہوم کو سمجھ کر اگر جماعت احمدیہ ان سب فضلوں پر خدا کی شکر گزار بنے جو ہر طرف سے آسمان سے بھی نازل ہو رہے ہیں اور زمین سے بھی ابھر رہے ہیں، تو جتنا شکر آپ زیادہ کریں گے اتنا ہی نعمتیں بڑھیں گی. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر نعمت کے نتیجے میں شکر ادا کیا، اور ہر شکر کے نتیجے میں خدا تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ وہ نعمتوں کو بڑھاتا ہے. بس یہ لامتناہی سلسلہ بن جاتا ہے. وہ واقعہ جو زے والا ہے وہ تو اس کے سامنے کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا. بادشاہ کے متعلق کہا جاتا ہے، ایک بادشاہ کے متعلق، وہ جب سفر پہ جاتا تھا تو بعض دفعہ اپنے یعنی نیچے اتر کے عواموں کے سطح پہ اتر کے ان سے باتیں کیا کرتا تھا. اپنے وزیر کو اس نے ہدایت کر رکھی تھی کہ اپنے ساتھ کچھ اشرفیوں کی تھیلیاں لے جایا کرو، تاکہ اگر مجھے کوئی کسی کی ادا پسند آ جائے اور میں زہ کہہ دوں، جس کا مطلب خوب، کیسی عمدہ بات ہے، تو ایک اشرفیوں کی تھیلی اس کو دے دیا کرو. اب بادشاہ سلامت روانہ ہوئے اور ایک دہقان کو دیکھا جو کھجور کے چھوٹے پودے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر رہا تھا. اس نے کھڑے ہو کر جو غور کیا تو پتہ لگا کہ یہ تو بہت بوڑھا ہے، 90-100 کے قریب ہوگا، اور کھجور کا درخت بڑی دیر میں پھل لاتا ہے. اس نے سوچا کہ میں اس سے پوچھوں تو صحیح کہ یہ تم کیا بیکار حرکت کر رہے ہو. اس نے کہا اس کو بابے کو مخاطب ہو کے کہ تم یہ ایسے پودے لگا رہے ہو جن کا پھل بظاہر تم کھا نہیں سکتے، تو کیوں بیکار محنت کرتے ہو. اس کو تو نہیں پتا تھا کہ بادشاہ سلامت ہے. اس نے کہا جناب بات یہ ہے کہ میرے باپ دادا نے جو پودے لگائے تھے جن کا پھل انہوں نے نہیں کھایا، وہ میں نے کھایا تھا، اس لیے کیا میرا فرض نہیں ہے کہ اس شکر کا حق ادا کروں اور ایسے پودے لگاؤں کہ میرے آنے والی نسلیں میرا پھل کھائیں، اس کا پھل کھائیں. ایسی پیاری بات لگی بادشاہ کو کہ اس نے ایک زہ کہہ دیا، اور وزیر نے فوراً ایک تھیلا اشرفیوں کو اس کو پکڑا دیا.
वो थैला लेकर कहने लगा, जनाब आप तो कहते थे कि मैं अपनी मेहनत का फल नहीं खा सकूंगा, मुझे तो मेहनत का फल अभी मिल गया है। उसने फिर से कह दिया। तो बादशाह ने, वजीर ने एक और थैली पकड़ा दी। दूसरी थैली लेके कहा, वाह वाह, खजूर के दरख्त तो एक दफ़ा फल देते हैं और मेरे खजूर देखो कि एक ही साल में अभी 2 फल दे दिए। बादशाह के मुंह से फिर से निकल गया और उसने तीसरी थैली पकड़ाई। तो बादशाह ने वजीर से कहा, भागो यहाँ से, ये बुढ़ा तो हमारे खजाने लूट ले, मगर खुदा के खजाने तो लूट नहीं सकते। नामुमकिन है। हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह के ख़जाने ऐसे वसी और बेहद है, बेहद हिसाब हैं कि अगर तुम खुदा से सब कुछ मांग लो और वो सब कुछ तुम्हें अता कर दे, तो तब भी उसके ख़जानों में इतनी कमी भी नहीं होगी कि एक सुई को एक वसी और अरीज समंदर में डबो कर बाहर निकाल लिया जाए। उस सुई की नोक से जितना पानी लगा हो, वो जितना उस समंदर में कमी कर देता है, खुदा के खजानों में उतनी कमी भी वाक़या नहीं होगी अगर वो तुम्हें सब कुछ वो दे दे जो तुम मांग सकते हो। तो अब्द शुकूर का मजमून बहुत ही गहरा मजमून है। ये बज़ाहिर इबहाम के साथ मज़कूर है, लेकिन इसके अंदर अगर आप नुक्ता समझ लें कि मोहम्मद रसूलुल्लाह अव्वल मज़कूर हैं, तो सारे इसके मानी के ख़जाने हमारे हाथ आ जाते हैं। बस हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह अब्द शुकूर बनने की कोशिश करें। जितने अल्लाह के फ़ज़ल होते हैं उन फ़ज़लों पर फिर शुक्र अदा करें, फिर फ़ज़ल होंगे फिर शुक्र अदा करें, फिर देखें कि लामुतनाही फ़ज़लों का सिलसिला ऐसा शुरू होगा कि गोया आपने सब ख़जाने लूट लिए, फिर भी खुदा के ख़जानों ये में बैत नहीं है, ये सौदा है दिल का।